بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، لندن سے بہت بڑی خبر آئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کور کمانڈرز کانفرنس کے بڑے فیصلے کو ویٹو کر دیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، میاں نواز شریف کی یہ بات مانی جائے گی؟ دیکھیں، ابھی تک تو میاں صاحب جو بھی خواہش کرتے ہیں وہ خواہش ریاست اور حکومت دونوں پوری کر رہے ہیں۔ میاں صاحب جن کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، میں ظاہر ہے کہ لوگوں کو علم ہے اس بات کا، لیکن تھوڑا سا بتانا ضروری ہے آغاز میں جی کہ دیکھیں میاں صاحب کا اس وقت سٹیٹس جو ہے وہ ایک مجرم کا ہے، جو ایک بیماری کا بہانہ بنا کے 4 سال سے پاکستان سے گیا ہوا ہے اور عدالتی مفرور ہے۔ سٹامپ پیپر، بیماری کا بہانہ، وہ کبھی کسی کافی شاپ میں، سعودی عرب عمرے کے لیے، اٹلی وغیرہ وغیرہ جا رہے ہیں، لیکن سفر کرنا، پاکستان کے لیے ان کو نہیں ملا جو ڈاکٹرز کا NOC ہے جی کہ آپ پاکستان جا سکتے ہیں۔ ان کی صحت جو ہے وہ اس کے حوالے سے اجازت نہیں دیتی۔ یہ آغاز میں بتانا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اور یہ بھی کہ مسلم لیگ نواز جو ہے ان کا موقف یہ ہے کہ میاں صاحب کو غلط طریقے سے نااہل کیا گیا تھا، جعلی کیس تھا، جعلی مقدمہ تھا، یہ مسلم لیگ نواز کا موقف ہے۔ لیکن پاکستان میں تو عدالتیں ہیں نا، آئین بھی ہے، قانون بھی ہے۔ میاں صاحب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے ان الزامات میں سرخرو ہو کر باہر نکلیں، اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ ہی از اے فری مین، ہی کین ڈو اینی تھنگ، بٹ رائٹ ناؤ یہ موکری آف جسٹس ہے کہ آپ ایسا شخص جو ہے وہ پاکستان کے تمام فیصلے کرے۔ میں یعنی کہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر عدالتیں صاف اور شفاف طریقے سے سزائیں ان کو بری کر دیتی ہیں، اور پھر جنہوں نے سزائیں دی پھر ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے کہ آپ نے غلط سزا کیوں دی۔ ایک شخص کو جو ہے اس کی زندگی کے آپ نے اتنی قیمتی سال ضائع کر دیے، کوئی عام شخص تو نہیں تھا، پاکستان کا وزیر اعظم رہا، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ جسٹس ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں اس معاملے پہ۔ دیکھیں 15 مئی 9 مئی کے واقعات ہوئے۔ 9 مئی کے واقعات پہ ظاہر ہے کہ پورا پاکستان رنجیدہ بھی تھا، غمزدہ بھی تھا، حکومت جو ہے اس کا ایک غصہ، ریاست کا، اداروں کا غصہ وہ عیاں تھا۔ اس کے نتیجے میں 15 مئی کو ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس کا اعلامیہ سامنے آیا۔ اس کے بعد ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وہ اعلامیہ میرا خیال ہے کہ اس میں 5-6 چیزیں جو ہیں وہ سٹینڈ آؤٹ کرتی تھیں۔ اس میں یہ تھا کہ لینگویج جو اس کی تھی، میرا خیال ہے بہت سٹرونگ لینگویج تھی، ایبسلیوٹلی بہت سخت زبان تھی اس کی، اور ایسی لینگویج انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس کی ماضی میں آپ کو مثال نہیں ملتی کہ خاص طور پہ کسی داخلی معاملے پہ، کسی پولیٹیکل پارٹی یا لیڈرشپ کے حوالے سے ان واقعات پہ جو زبان تھی وہ بہت سخت تھی۔ صحیح۔ دوسرا جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ایجیکٹیوز کا بہت استعمال تھا، جو اس میں صفت ہوتا ہے نا، وہ ایجیکٹیو سے بھی لگ رہا تھا کہ اس میں غصے کو بیسکلی ایکسپلین کرنے کی، ان ورڈز بتانے کی کہ کس قدر شدید ہے، وہ کوشش کی جا رہی تھی۔ اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ پوری سچویشن کا جو صورتحال تھی اس کا احاطہ کیا گیا۔ اس میں ایک پلان آف ایکشن سامنے رکھا گیا کہ یہ واقعہ ہو گیا، اب اس کے نتیجے میں کیا کرنا ہے، کیا پلان آف ایکشن ہوگا۔ پلان آف ایکشن کے بعد ایک وے فارورڈ دیا گیا کہ اب آگے معاملات کیسے چلیں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے صرف ایکشن تو نہیں لیتے رہنا نا، آپ نے ملک بھی چلانا ہے۔ صحیح۔ ملک چلانے کے لیے آپ کو ایک خاص قسم کی فضا درکار ہے، ایک ہم آہنگی کی فضا درکار ہے، تو اس کے لیے بھی ایک پلان آف ایکشن تھا۔ میں کوئکلی آپ کے سامنے اعلامیے کے پوائنٹس رکھ دیتا ہوں جی۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ میاں صاحب نے اس میں کچھ ویٹو کر دیا ہے، عمران خان جو ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں یا ان کا کیا موقف آیا، اور چلے گی کس کی، یہ ظاہر ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں اس میں فورم میں ظاہر ہے کہ آغاز میں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے GH کی راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس کے خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ شرکاء نے وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے اور دہشت گردی کے خلاف شہید ہونے والوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اندرونی اور بیرونی سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ فورم نے گزشتہ چند روز میں اس صورتحال کا خصوصی جائزہ لیا جس کا مقصد مخصوص سیاسی مقاصد کا حصول تھا۔ یہاں سے پھر آپ کو جو ہے وہ پوائنٹ جو 9 مئی کے واقعات ہیں
اس کے حوالے سے گفتگو نظر آتی ہے۔ فورم کو بریف کیا گیا، شہداء کی تصاویر، یادگاریں، ملٹری تنصیبات کو جلانے کا ایک مربوط منصوبہ، کوارڈینیٹڈ منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا تاکہ ادارے کو بدنام کیا جائے اور اسے اشتعال میں آ کر کارروائی کرنے پر مجبور کیا جائے۔ آگے اسلامیہ میں کہا گیا کہ فورم نے ان سیاسی مقاصد کے لیے کیے گئے واقعات کی بھرپور مذمت کی جن میں نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ کمانڈرز نے آرمی کے رینک اینڈ فائل میں ان بدقسمت اور ناقابل قبول واقعات پر پائے جانے والے غم و غصے کے بارے میں بتایا۔ اب تک جمع کیے گئے، یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ جو جمع کیے گئے ناقابل تردید ثبوتوں اور شواہد کی بنیاد پر عسکری افواج کو ان واقعات کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، مدد کرنے والوں اور واقعات سر انجام دینے والوں کا بخوبی علم ہے، اور اس حوالے سے حقائق مسخ کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ پھر آگے کہا کہ فورم نے مکمل عزم کا اظہار کیا کہ جو بھی لوگ ملٹری تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ، آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور دیگر متعلقہ پاکستانی قوانین کے تحت کارروائی ہوگی۔ فورم نے مکمل عزم کا اظہار کیا کہ اب منصوبہ سازوں اور سپوائلرز کے خلاف کسی قسم کے تحمل سے کام نہیں لیا جائے گا۔ فورم نے بیرونی طور پر سپانسرڈ اور اندرونی طور پر فراہم کردہ سہولت کاری کے تحت چلائی جانے والی پروپیگنڈا مہم پر تحفظات کا اظہار کیا۔ یہ مہم آرمی قیادت کے خلاف اس وجہ سے چلائی جا رہی ہے تاکہ افواج اور پاکستانی عوام اور رینک اینڈ فائل میں دراڑیں ڈالی جا سکیں۔ پھر مضموم پروپیگنڈے کو شکست دی جائے گی، عوام مسلح افواج کے ساتھ کھڑے رہے، سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متعلقہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ اب آتا ہے وہ آپریٹنگ پیراگراف جو ہمیں وے فارورڈ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اعلامیہ جو تھا کور کمانڈرز کانفرنس میں جو سینس پریویل کی تھی، ڈیولپ کی تھی، جس کے بعد آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بریف کیا اور وہاں پر یہ فائنلائز ہوا اور اب آپ کو ایک ایکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صحیح۔ اس میں آگے یہ کہا گیا کہ فورم نے عوام کا اعتماد بحال کرنے، اور میرے خیال میں یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ تھا اس اعلامیہ کا۔ صحیح۔ دیکھیں یہ تو ہو گیا نا ایک واقعہ، اب آپ اس سے گزر گئے، آپ نے پوری زندگی اس واقعے میں نہیں لگا رہنا۔ وین یو ٹاک اباؤٹ پی ٹی آئی تو کنزرویٹو ایسٹیمیٹس تھے 60%، صحیح، کہ 60% لوگ، 24 کروڑ اگر آبادی ہے تو 14 کروڑ 40 لاکھ لوگ بنتے ہیں، کہ ان کی ایسوسیشن، ان کی ذہنی وابستگی، فکری وابستگی، سیاسی وابستگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ آپ نے ملک کو چلانا ہے نا جی، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اور جو ایکشن ہوا ہے اس کے کوانٹم کو، اس کی شدت کو، جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کے حساب سے ری ایکشن دینا ہے قانون اور آئین کے مطابق۔ دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ۔ جلاؤ گھراؤ اس قسم کا کوئی اجازت نہیں ہے نا، اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے، تو آپ نے وہ ایکشن لینا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی وہ پیدا ہوئی تھی امید کہ ٹھیک ہے اب معاملات، اب ناؤ تھنگز ول موو سم ویئر، لیکن ظاہر ہے کہ میاں صاحب وہ کہتے ہیں ہم منتقم مزاج نہیں ہیں، ہمارے اندر انتقام نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ سب کچھ۔ اب سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ سے زیادہ انتقام کو نہیں، وہ خواہشات ان کے جلسوں میں، پریس کانفرنسز میں، ٹاک شوز میں، پارلیمنٹ کے فلور پہ، آف دا ریکارڈ، آن دا ریکارڈ گفتگو میں نظر آتی ہے۔ یہاں پہ فورم نے کہا کہ عوام کا اعتماد بحال کرنے اور سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے تمام فریقوں کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے اور جمہوری عمل مضبوط ہو۔ فورم نے اعادہ کیا کہ اتفاق رائے کے لیے ہر قسمی کوشش کو سپورٹ کیا جائے گا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اتفاق رائے تمام فریق، جی، یا تو پی ٹی آئی فریق نہیں ہے، سوال ہے نا۔ یہ 14 کروڑ عوام جن کے بارے میں سروے موجود ہے، اس میں سے کچھ لوگ چھوڑ گئے، کتنے چھوڑ گئے ہوں گے؟ پھر پاکستان کے باہر اگر 1 کروڑ لوگ ہیں ٹوٹل، تو اس میں سے کنزرویٹو ایسٹیمیٹ آپ اندازہ لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے 81% جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے وہ تو نظر بھی نہیں آتا، مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے آپ گیج کرتے ہیں نا اس کو، ادروائز بھی کوئی بہت اسٹرانگ نہیں، یہ سب کو معلوم ہے کہ ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے باقی جماعتوں کی، پی ٹی آئی کی بہت زیادہ اسٹرانگ سپورٹ ہے پاکستان سے باہر، تو ہم بہت بڑے چنک کی بات کر رہے ہیں۔ جی، تو جب یہ کہا کہ فریقوں کے درمیان جو ہے وہ قومی اتفاق رائے، اب قومی اتفاق رائے ادارے حکومت کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر حکومت کے ساتھ اداروں کو ہونا چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے، انہوں نے تو وہ گورنمنٹ کو وہ کرتے ہیں نا، رپورٹ کرتے ہیں۔ اب
تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں حکومت میں، باہر کون ہے؟ پی ٹی آئی۔ تو یہ جو آپ کا پیراگراف ہے کہ تمام فریقوں کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے اور اس کو سپورٹ کیا جائے گا، یہ تھی وہ سینس جو کہ کور کمانڈرز کانفرنس سے باہر آئی، جو قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں سامنے آئی۔ تو اس کی بنیاد پہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ ایکشن ہوگا، جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، جو ان کے حساب میں جن کے خلاف بھی ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ وہ پلانر ہیں، منصوبہ ساز، جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، سہولت کار، جو انسٹیگیٹرز ہیں، اشتعال دلانے والے، اور جو ایگزیکیوشنرز ہیں، جنہوں نے اس کو ایکٹ کو فیل کو سر انجام دیا، ان سب کو جناب نہیں بخشا جائے گا اور کسی اور کو نہیں اس کے بنیاد کے اوپر چھیڑا جائے گا۔ یہی بیان آرمی چیف اور وزیر اعظم سے بھی منسوب ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایسا ایکشن نہیں لینا کسی بے گناہ شخص کے خلاف اس کی بنیاد پہ۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے، عمران خان صاحب جو ہیں، باقی مقدمات وہ سب کچھ علیحدہ کر دیں، جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اچھا اس میں ایک چیز اور بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے، دیکھیں اسد عمر صاحب نے چھوڑا تھا ڈیفرنٹلی، انہوں نے کہا کہ جناب میں پارٹی کے عہدوں پہ قائم نہیں رہ سکتا، صحیح، لیکن پارٹی میں رہوں گا، قیادت کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا، میں جنرل سیکرٹری نہیں بن سکتا، رہ سکتا، میں کور کمیٹی کا جو ممبر ہے وہ میں نہیں رہ سکتا۔ اچھا اس کے بعد تھا کہ اب پتہ چلے گا کہ اسد عمر کا کیا فیوچر ہے، تو فی الوقت لگتا یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ لیڈرز نے چھوڑنے کے بعد عمران خان سے رابطہ کیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اسد عمر صاحب کا کوئی رابطہ نہیں ہوا خان صاحب سے، نہ انہوں نے ان کو وزٹ کیا، نہ ٹیلی فون کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اب شاید جب ہم ویڈیو کر لیں اس دوران ہو گئی ہو یا اس کے بعد ہو گئی ہو تو اور بات ہے، تو بینگ پارٹ آف دا پی ٹی آئی بٹ ہی از ناٹ کانٹیکٹنگ عمران خان، ان کے درمیان کوئی رابطہ اسٹیبلش نہیں ہوا۔ تو بات یہ ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بات پہلے بھی بات چل رہی تھی، مذاکرات ہوں گے، اب آپ نے چلنا ہے نا ملک کو آگے لے کے، کیسے لے کے چلنا ہے، اب یعنی اب یہ 14 کروڑ لوگوں سے آپ وہ تو نہیں کر سکتے، اب 14 کروڑ نہ ہوں یار، 20 لاکھ لوگ، لیٹس جسٹ اسیوم کہ ٹوٹل سپورٹ جو ہے وہ 14,000 پاکستانیوں کی ہے، چھوڑ دیں 14 کروڑ کو، صحیح 14,000 پاکستانیوں کی ہے۔ کیا آپ حکومت کے طور پہ، ریاست کے طور پہ ان کے ساتھ ریکنسائل کرنے کی کوئی ایفرٹ نہیں کریں گے؟ ریاست نے فیصلہ کیا نا، آپ نے کس سے مذاکرات نہیں کیے، سبھی سے کرتے ہیں، انڈیا سے کرتے ہیں، آپ انڈیا سے بھی مذاکرات کرتے ہیں، آپ ٹی ٹی پی سے بھی مذاکرات کرتے ہیں، آپ جو بلوچستان کے وارنگ فیکشنز ہیں، سیپریٹسٹ ہیں، ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے آپ وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تو ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر 9 مئی کے علاوہ جو تشدد کا، وائلنس کا آج تک الزام نہیں، کوئی وہ نہیں ہے، داغ نہیں ہے۔ اب تو داغ ہے نا، الزام چھوڑیں نا، داغ موجود ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہے، دیٹس دیئر، عمارتیں تو جلی ہیں نا، اب آپ وہ کر لیں، پھر اب اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے اس کو، لیکن دس تھنگ، اس کے لیے خان صاحب جو ہیں وہ ان کی ہدایت کے اوپر ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ مذاکراتی ٹیم تشکیل دے دی ہے، 7 لوگوں کے نام سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، انٹرسٹنگ نیمز، اور یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب عمران خان صاحب اس وقت ان کے موسٹ ٹرسٹڈ لوگ کون ہیں پارٹی میں۔ صحیح، جب انہوں نے پہلے مذاکرات کے لیے بنائی تھی کمیٹی، اس میں شاہ محمود قریشی تھے، فواد چودھری تھے اور بیرسٹر علی ظفر تھے، جی ٹھیک ہے۔ اب جو انہوں نے کمیٹی بنائی، 7 رکنی کمیٹی، وہ انتخابات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے مطابق حکومت کے ساتھ لائحہ عمل طے کرے گی۔ اس میں شاہ محمود قریشی نوٹیفیکیشن میں، پرویز خٹک، اسد کیسر، حلیم عادل شیخ، اون عباس بپی، مراد سعید اور حماد اظہر مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ اچھا، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو مطلوب ہیں، جی نہیں مطلوب ہیں اور وہ اس وقت نہیں موجود، تو اب یہ اس کے حوالے سے کچھ ظاہر ہے کہ لوکل لیڈرز نے اس کے اوپر وہ بھی کیا، مثلا اشارہ دیا وزیر دفاع خواجہ آصف نے، جی، اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے ان مذاکراتی ٹیم میں بھی کوئی ایک آدھا نام ایسا ہے جو تحریک انصاف چھوڑنے والا ہے، شاید، صحیح، یہ ان کی گفتگو سے اشارہ ملتا ہے۔ نواز شریف جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ظاہر پاکستان کی بہت فکر کھائی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں، ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ بات چیت صرف سیاستدانوں سے کی جاتی ہے، ماشاءاللہ، شہداء کی یادگاروں کو جلانے والے، ملک کو آگ لگانے والے دہشت گردوں اور تخریب کاروں کے گروہ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔
ہونی چاہیے نہیں کہا انہوں نے. ٹھیک ہے, چاہیے از شوڈ از سجیشن. یہ فیصلہ ہے. ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ ہی ہیز اناؤنسڈ دا ورڈکٹ, ہی ہیز اناؤنسڈ ہز ڈیسیژن, کہ نہیں ہوگی مینس ہی ہیز ویٹوڈ. جی. قومی سلامتی کمیٹی پاکستان کی, نیشنل سیکورٹی کمیٹی, کور کمانڈرز کانفرنس, یہ دونوں فورمز جو ہیں ان سے جو سینس اور اعلامیہ سامنے آیا تھا ان کو اوپنلی سب سے پہلے چیلنج اور ٹرن ڈاؤن کیا میاں محمد نواز اور شریف. صرف 2 ہفتے پہلے کی بات. ٹھیک ہے, تو اب یہ آبویسلی یہ چیز ہے, میاں صاحب یہ کر رہے ہیں. میاں صاحب کی ایک اور خواہش سامنے آئی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں آپ کے پولیٹیکل گینز ہوں گے, لانگ ٹرم میں جو میاں صاحب کا رویہ یہ اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کی تجزیہ کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ اللہ حافظ. حافظ.